ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین گرامی قدر، اللہ جل شانہ نے ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ عطا فرمایا اور اس کے روزے اللہ نے فرض فرمائے، اس میں حکمت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ نے جو روزہ فرض فرمایا یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آ گئی اور کھانے پینے میں پابندی لگا دی اللہ نے۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے، روزے سے ایک مقصد روح کو غذا دینا ہے، روح کو تقویت پہنچانی ہے، روح کا علاج کرنا ہے، اور دوسرا مقصد تقویٰ ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، اور تیسرا مقصد ہے قرب خداوندی، کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے سے مقصد ہے روح کو تقویت دینا۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک اس کا جسم ہے، دوسری چیز اس کے اندر کی روح ہے، اور حقیقت میں انسان اس روح کا نام ہے۔ جسم اس کے لیے سواری ہے، جسم تو ختم ہو جائے گا، روح ختم نہیں ہوگی۔ جسم مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا، اور جسم جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اس طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اگر اس کو ایک دو وقت خوراک نہ دی جائے جسم کمزور ہو جاتا ہے، بالآخر مر جاتا ہے۔ اس کو خوراک کی ضرورت ہے، تو اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری روح صحت مند ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ اور جسم مٹی سے بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جسم مٹی سے بنا ہے، جسم کی ساری غذائیں مٹی سے بنتی ہیں، پھل مٹی سے بنتے ہیں، غلے مٹی سے بنتے ہیں۔ جسم اگر بیمار ہو جائے اس کی دوائیں بھی ساری مٹی سے بنتی ہیں،
جسم مٹی سے بنا، جسم کی غذائیں مٹی سے بنتی ہیں، جسم کی دوائیں مٹی سے بنتی ہیں، جسم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، لیکن روح مٹی سے نہیں بنی۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ روح کہاں سے آئی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ روح اوپر سے آئی، آسمانوں سے آئی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب روح اوپر سے آئی تو روح کی غذا زمین میں نہیں ملے گی، روح کی خوراک زمین سے پیدا نہیں ہوگی، اس کی غذا، اس کی خوراک، اس کی دوا اللہ نے اوپر سے اتاری۔ یہ قرآن اتارا، 30 پارے قرآن، یہ دین ہمیں عطا کیا، دین کے اعمال ہمیں دیے، یہ روح کو طاقت دینے والی چیزیں ہیں، یہ روحانی غذا ہے۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ میں عطا کیا تاکہ ہم اپنے روح کو خوب غذا دیں، روح کا خوب علاج کریں تاکہ ہماری روح صحت مند ہو جائے۔ یہ روح جب صحت مند ہوگی تو جب انسان کی موت کا وقت ہوگا، یہ روح نکلے گی اس کے جسم سے، خوشبودار ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند روح کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ بدن سے نکلتی ہے ایسی خوشبو اس سے نکلتی ہے کہ روح زمین پر ایسی خوشبو کسی نے نہیں دیکھی، کسی نے نہیں سنی۔ لیکن اگر روح کو خوراک نہ دی جائے، یہ روح بیمار ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے۔ پھر جب موت کے وقت یہ روح نکلتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ روح زمین پر ایسی بدبو کسی نے نہیں پائی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبودار روح کی بدبو کا ذکر کیا تو آپ کو بدبو محسوس ہو گئی اور اپنی چادر اپنی ناک پر رکھ دی۔ اگر روح کو خوراک نہ دی جائے تو یہ روح اسی طرح بیمار ہو جاتی ہے، بدبودار ہو جاتی ہے۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، جیسے ایک آدمی زیادہ بیمار ہو جائے اس کو ہسپتال میں داخل کر لیتے ہیں، وہاں صبح شام اس کو دوائی دی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا یہ روح کو تقویت دینے کے لیے، روح کو زیادہ سے زیادہ خوراک پہنچانے کے لیے۔ اور روحانی غذا کیا ہے؟ نمازیں ہیں، روزہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اور یاد رکھیں جب یہ روح نکل جائے گی تو جسم بیکار ہوگا، جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ جب روح جسم کے اندر ہو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، پیروں پر چلتا ہے۔ لیکن جب روح نکل جائے نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ اپنے پیارے بیٹے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتا، اپنے والدین سامنے کھڑے ہوتے ہیں دیکھ نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل انسان روح کا نام ہے، جسم کا نام نہیں۔ جسم اس کے لیے سواری ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو پھر یہ جسم نہیں ہوں گے، روح ہوگی، یہ جسم نہیں ہوں گے۔ آج اس جسم کو ہم روزانہ 3 سے 5 وقت غذا دیتے ہیں۔ کتنی وقت غذا دیتے ہیں اس جسم کو؟ اس کو موٹا تازہ رکھتے ہیں، اس کو صحت مند رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنی روح کو خوراک دی ہے یا نہیں۔ قیامت کے دن یہ جسم نہیں ہوگا، روح ہوگی۔ اور پھر جب اگر یہ روح صحت مند رہی دنیا میں، اس بندے نے اپنے روح کا خوب علاج کیا دنیا میں، تو یہ جنت میں کیسے جسم میں داخل ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جسم اس طرح ہوگا کہ اس کا قد 30 ذراع 30 ہاتھ لمبا قد ہوگا اس کا،
30 ہاتھ لمبا قد، اور یوسف علیہ السلام کی طرح جوانی اور خوبصورتی اس کو ملے گی، ایسا جسم ہوگا۔ یہ دنیا والا بیکار بے ڈنگا جسم نہیں ہوگا، وہ اور جسم ہوگا۔ اور اگر یہ جہنم میں چلی جائے، یہ روح بیمار ہو، سڑی ہوئی ہو، تو جہنم میں جانے کے لیے اس کو کون سا جسم ملے گا؟ یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اتنا بڑا جسم اس کو دیا جائے گا، اتنا بڑا جسم کہ اس کا یہ جبڑا احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ضرطه مثل احد، حدیث کے الفاظ ہیں، احد پہاڑ 3 میل لمبا ہے، اتنا اس کا جبڑا ہوگا، اور اس کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا راستہ ہوگا، اتنی مسافت ہوگی کہ تیز رفتار گھوڑا اگر دوڑائے جائے 3 دنوں میں یہ مسافت طے کر سکے، اتنا بڑا جسم ہوگا۔ اور جہاں یہ بیٹھے گا، اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی 3 دن کے مسافت پر، اور اس کی زبان لمبی ہوگی، زمین پر اس کو کھینچتا ہوا جا رہا ہوگا، ایسا جسم ہوگا۔ اگر یہ روح دنیا میں اس کو غذا نہ دی گئی اور اس کا علاج نہیں کیا گیا، تو جہنم میں جاتے ہوئے اس کا ایسا جسم ہوگا۔ اور یہ جسم بڑا کیوں ہوگا؟ تاکہ خوب سے خوب تکلیف محسوس کرے۔ جسم بڑا ہے، زیادہ جلے گا، زیادہ تکلیف محسوس کرے گا۔ تو آج رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اپنی روح کو خوب غذا دیں، خوراک دیں، تندرست کر لیں اس کو، اور اس رمضان کے مہینے میں روح کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیں، اتنی طاقت پیدا کر دیں کہ اس کے بعد 11 مہینے جو سال کے گزریں گے، وہ روح ہماری چارج ہوئی ہو، طاقت اس میں ہو، اور وہ طاقت ہمیں پھر گناہوں سے روکے۔ یہ اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، اپنے روح کے اندر طاقت پیدا کریں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جبکہ صحیح معنوں میں روزہ رکھیں۔ روزے کے 3 درجے ہیں، روزے کے 3 درجے ہیں، ادنا درجہ، درمیانہ درجہ، اس سے اوپر والا اعلیٰ درجہ۔ کم سے کم درجہ روزے کا یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے اجتناب کرے، صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ ادنا درجہ روزے کا ہے۔ اس روزے سے فقط فرض ادا ہو جائے گا، ثواب نہیں ہوگا، مقصد حاصل نہیں ہوگا، پورا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے درجے کا روزہ، اس سے اوپر والا، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے اور خواہشات سے بھی روزہ ہو، اور سارے گناہوں سے بھی روزہ ہو۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہو، یہ آنکھ غلط جگہ پہ نہ لگے، غیر محرم پہ نہ لگے، چاہے وہ غیر محرم انسان کی شکل میں ہو یا وہ موبائل کے اندر اس کی تصویر ہو۔ کان کا روزہ ہو، اس کان سے ہم موسیقی، گانے، غیبت نہ سنیں۔ زبان کا روزہ ہو، اس زبان سے ہم جھوٹ، غیبت، تہمت، بہتان تراشی، اس سے اجتناب کریں۔ ہاتھ پیروں کا روزہ ہو، دماغ کا روزہ ہو کہ دماغ سے ہم گناہ نہ سوچیں۔ دل کا روزہ ہو، ہمارے دل کے اندر گناہ کا خیال اور وسوسہ بھی نہ آئے۔ یہ روزہ مطلوب ہے۔ جب یہ روزہ انسان رکھے گا، اس کے روح کو طاقت حاصل ہوگی۔ ایسا روزہ ہم نے رکھنا ہے۔ یہ 13 روزے جیسے گزر گئے، اللہ قبول فرمائے۔ آئندہ جو روزے باقی ہیں، اس میں عہد کر لیں، پکا ارادہ کریں، ہم نے اس طرح کے روزے رکھنے ہیں، گناہوں سے روزہ ہم نے رکھنا ہے، صرف کھانے پینے اور خواہشات سے نہیں، گناہوں سے روزہ رکھنا ہے، تاکہ روحانی طاقت ہمیں حاصل ہو جائے۔ روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، بزرگوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں، روحانی طاقت اس سے بڑھتی ہے۔
حرمین شریفین جاتے ہیں روحانی طاقت اس سے بڑھتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے گھروں میں رمضان کا مہینہ عطا کر دیا اپنی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ اور تیسرے درجے کا روزہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں کا ہے، اللہ والوں کا ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی سوائے اللہ کے ہر چیز کو چھوڑ دے، کاروبار بھی چھوڑ دے، نوکری ملازمت چھوڑ دے، دکان بھی چھوڑ دے اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ تو ان لوگوں کا روزہ ہے جو اللہ کے مقرب ہے۔ اگر ہم یہ نہیں رکھ سکتے، یہ اس سے نیچے والا درمیانہ درجے والا روزہ، اس کا تو عہد کر لے کہ آئندہ جتنے روزے ہیں ہم گناہوں سے بھی روزہ رکھیں گے، گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا، کہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور ادھر گناہوں میں لگا اور ادھر حرام کمائی میں لگا، گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہ ملا۔ تو روزے سے مقصد ہے روح کو طاقت دینا، روحانی قوت حاصل کرنا۔ اور دوسری بات جو قرآن میں مذکور ہے لعلکم تتقون، روزے سے مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، یہ بھی تب حاصل ہوگا جب کہ ہم دوسرے درجے کا روزہ رکھیں۔ اگر تقوی حاصل ہوا تو اس کی بھوک پیاس اور خواہشات سے اجتناب وہ کارآمد ہوئی، مقصد حاصل ہوا۔ اگر تقوی حاصل نہیں تو پھر مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ اور یاد رکھیں جیسے مکان کی شرافت کے اعتبار سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، مکان کی شرافت کے اعتبار سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، اسی طرح زمانے کی شرافت کی وجہ سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ مکان کی شرافت کی وجہ سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر میں جھوٹ بولے تو جھوٹ بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جھوٹ بولے یہ اس سے کئی گنا بڑا گناہ ہے، اس کا وبال بڑھ جائے گا۔ مسجد کے باہر جھوٹ بولنا، مسجد کے اندر جھوٹ بولنا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مسجد کے اندر جھوٹ بولنا اور گناہ کرنا باہر کے گناہ سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ تم شرک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ پھر اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے۔ زنا تو ویسے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن زنا ویسے بھی بڑا گناہ، پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا، یہ پڑوس میں حق پڑوس میں خیانت بھی ہے، یہ اس سے بڑا گناہ بن جائے گا، پڑوسی کا حق بنتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح زمانے کی شرافت کی وجہ سے گناہ کا وبال بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا گناہ غیر رمضان کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ جیسے مسجد کا گناہ غیر مسجد کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، رمضان کا گناہ غیر رمضان کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ رمضان میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، نفلی عبادت فرض کے برابر ہو جاتا ہے،
ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے کہ رمضان کا گناہ غیر رمضان کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رمضان میں۔ لیکن ہمارے اللہ معاف فرمائے ایسا معاشرہ بنا ہوا ہے کہ رمضان میں خوب سے خوب گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ تاجر خیانت خوب شروع کر لیتے ہیں، دھوکہ خوب شروع کر لیتے ہیں، ملاوٹ خوب شروع کر لیتے ہیں، اور گراں فروشی خوب شروع کر لیتے ہیں رمضان کی وجہ سے۔ ان کے ہاں رمضان کا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، خوب کماؤ، قیمتیں کئی گنا بڑھاؤ۔ ان کو نیکیوں سے کوئی واسطہ نہیں، وہ دنیا کمانے کے لیے رمضان کو سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جتنے روزے میں انسان گناہ کرتا ہے تو اتنا روزہ مشکل بنتا ہے، مشقت والا بنتا ہے، اور جتنا انسان گناہوں سے بچتا رہے روزہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، جتنا انسان گناہوں سے بچتا ہے روزے کی حالت میں روزہ آسان ہوتا ہے۔ ایک صحابی آیا اور عرض کیا رسول اللہ، ہمارے گھر کی خواتین نے روزہ رکھا اور ابھی عصر کا وقت ہے، لیکن ان کو شدید تکلیف ہے، بھوک پیاس نے بہت ستایا، آپ اجازت دیں؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا کہ آپ اجازت دیں کہ وہ کچھ کھا پی لیں، تکلیف میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ بھیجا، یہ پیالہ لے جاؤ اور ان عورتوں سے کہو اس میں قے کر لیں۔ انہوں نے قے کر لی، گوشت کے ٹکڑے گر گئے ان کے منہ سے، خون کے لوتھڑے۔ اور جب وہ پیالہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حلال رزق سے روزہ رکھا لیکن حرام پہ اس کو ضائع کر دیا۔ یہ غیبت میں لگی ہوئی تھی، اور غیبت کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے اپنے مسلمان بھائی کا مردہ گوشت کھاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اللہ نے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دکھا دیا کہ ان عورتوں نے جو غیبت کی وہ گوشت کے ٹکڑوں کی صورت میں انہوں نے اگل دیا اپنی زبان سے، اپنے منہ سے۔ تو ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ انہوں نے گناہ کیا، کھانے پینے سے روزہ رکھا لیکن گناہ سے روزہ نہیں رکھا۔ اور جو گناہوں سے بچے گا روزے کی حالت میں اس کو مزہ آئے گا، روزے میں لذت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی ساری چیزوں میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، پسند ہیں: اکرام الضیف والضرب بالسیف والصوم فی السیف۔ پہلی چیز مہمان کا اکرام کرنا، یہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری چیز جہاد کرنا، تلوار لے کر اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا۔ تیسری چیز الصوم فی الصیف، گرمیوں میں روزے رکھنا مجھے محبوب ہے، لذیذ ہے۔ ہم تو گرمیوں کے روزے سے تنگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ گناہوں سے ہمارا روزہ نہیں ہوتا، تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کا روزہ مجھے محبوب ہے۔ تو روزے سے مقصود تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور جب ایک انسان رمضان کے مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ اس کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر باقی 11 مہینے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد روزے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو اپنا مقرب بنا دے۔ اللہ کے قرب میں رکاوٹ 2 چیزیں ہیں، ایک نفس ہے
دوسرا شیطان ہے۔ نفس انسان کو جہنم کے راستے پہ چلاتا ہے، شیطان انسان کو جہنم کے راستے پہ چلاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے قرب میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اللہ نے شیطانوں کو تو قید کر دیا، اور نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو دبانے کے لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا۔ جب روزہ رکھیں تو نفس دب جائے گا، مغلوب ہو جائے گا، تو یہ رکاوٹیں اللہ نے دور کر دی تاکہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ پھر جب بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اپنی بے نیازی ظاہر کرتا ہے، کھانے پینے اور خواہشات سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے، یہ بے نیازی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ ہمیشہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور بندہ ہمیشہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، لیکن 12، 14، 15 گھنٹوں کے لیے اپنی بے نیازی ظاہر کرتا ہے، گویا کہ دکھاتا ہے اے اللہ تیری صفت بے نیازی، میں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس صفت کو تیری صفت کو اپنے اندر پیدا کر دیا۔ تو گویا کہ اس روزے کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندے کے تمام اعمال کا اجر متعین ہے، ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھایا جاتا ہے، یا اس سے زیادہ 70 گنا یا 700 گنا۔ فرمائے الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، وفی روایت انا اجزا به۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا، روزہ میرے لیے رکھا۔ یہ اللہ نے کیسے فرمایا؟ یہ اس وجہ سے کہ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ باقی ہر عبادت میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ ایک راز ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان۔ بندہ جانتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انا اجزی بھی۔ بعض محدثین نے انا اجزی پڑھا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے بدلہ دوں گا۔ باقی نیکیوں کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے دلوایا جائے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اپنے ہاتھوں سے جو اللہ دے گا وہ اپنی شان کے مطابق دے گا، بے حساب دے گا، اور پھر اللہ اپنے ہاتھوں سے جو دے گا اس کا اعزاز الگ ہوگا۔ اور بعض محدثین نے اس کو پڑھا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کے بدلے میں اس بندے کو میں مل جاؤں گا، میرا تعلق اس کو نصیب ہو جائے گا، میرا قرب اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں۔ پھر یہ اللہ کا قرب روزے کے ذریعے سے بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما تقرب العبد الى اللہ بمثل ما خرج منہ، بندہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا اس کے برابر اور کوئی چیز نہیں جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، وہ یہ قرآن ہے۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے، تو اس قرآن کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز مشروع فرما دی، مقرر فرما دی، تاکہ بندے کو اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے انتہائی قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ تو تراویح کی نماز میں 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں، اور 40 سجدے بندہ کرے گا تو اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جائے گا، اللہ کے انتہائی قریب ہو جائے گا۔ جو فرض نمازیں ہیں
اور وتر سمیت سوائے سنتوں کے ان کی 20 رکعتیں ہیں، فرض نمازوں کی یومیہ 20 رکعتیں ہیں وتر سمیت، اور تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ گویا کہ 20 رکعتوں میں 40 سجدے ہو گئے، 40 مقامات قرب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عطا کر دیا۔ تو اس لیے اس ماہ رمضان سے مقصد روح کو تقویت دینا، روح کا علاج کرنا، تقوی حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اس لیے جتنے دن باقی ہیں رمضان کے، ان کو غنیمت سمجھا جائے اور ان کو اللہ کا انعام سمجھا جائے، ان کی قدر کی جائے اور ان میں یہ مقاصد حاصل کیے جائیں تاکہ ہمارے اندر ایسی طاقت پیدا ہو، ایسی روحانی طاقت پیدا ہو کہ پھر سال کے بقیہ 11 مہینے گناہوں سے اجتناب کرنا آسان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔